الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، والذین اور جن لوگوں نے حاجروا وطن چھوڑا فی اللہ اللہ کے واسطے من بعد ما ظلموا بعد ظلم اٹھانے کے، لنبوئنہم البتہ ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے ہم، فی الدنیا حسنہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ، ولاجر الآخرۃ یقیناً ثواب آخرت کا، اکبر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، الذین صبروا جو ثابت قدم رہے، علی ربہم اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون اعتماد کرتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی کے وحی بھیجتے ہیں ہم، الیہم ان کی طرف، فاسألوا سو پوچھو، اہل الذکر حاملین ذکر سے، ان کنتم اگر ہو تم، لا تعلمون نہیں جانتے، بالبینات واضح دلائل، صدق والزبر اور نوشتہ، وانزلنا اور اتارا ہم نے، الیک الذکر آپ پر نصیحت نامہ، لتبینا تاکہ کھول دیں آپ، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل جو اتارا گیا ہے، الیہم ان کی طرف، ولعلہم شاید کہ وہ، یتفکرون غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ پہلا مقصد تھا کہ آپ نے پڑھا کہ دوسری زندگی اس لیے ضروری ہے کہ منکرین کے لیے وہ حقائق کھول دیے جائیں گے جن کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین سے اختلاف کرتے رہے، اور انہیں عیاناً معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچے نہیں تھے بلکہ سچے وہ تھے جن کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے۔ ان دو مثالوں کے ذریعے اختلاف کی نوعیت اور اس کی شدت سنگینی واضح کی جاتی۔ انسانوں میں اختلاف ہمیشہ رہتے ہیں، رائے کا اختلاف، خواہشات کا اختلاف، پسند کا اختلاف، کاموں میں اختلاف ایک فطری امر ہے، لیکن یہ اختلافات کبھی اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ لوگ آپس میں دست گریباں ہونے لگیں، ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگیں، مگر دین کا اختلاف دوسری نوعیت کا اختلاف ہے۔ دین کے معاملے میں لوگ جذبات سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، جب اہل باطل اہل حق سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ زبانی اختلاف سے گزر کر سب و شتم و ظلم و ستم اور ایذا رسانیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مکے والوں کا جو اختلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ اتنا بڑھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے گزر کر سارے ہی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب تک پہنچ گئے۔ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا جو کھائے پیے چلے پھرے اور لوگوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے، وہ رسول کیسا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی کمی کہاں جو انسانیت سے یہ خدمت لی جائے۔ دوسرا اختلاف کیا تھا؟ ان مومنین کے ساتھ تھا۔ اس کی تفصیلات اتنی جگر خراش شرمناک تھی کہ روح کانپ جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جب وہ مصائب برداشت نہ ہو سکے اور ان کی ہمتیں جواب دے گئیں تو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ہجرت کر جائیں، چنانچہ وہ گھر بار، خویش، اقارب، مال سامان چھوڑ کر حبشے کی طرف چل پڑے، اور ان اختلافات کی حقیقت کھولنے کے لیے دوسری زندگی ضروری ہے۔ آخرت کا فائدہ منکرین کی بنسبت گزشتہ آیات میں بیان کیا کہ اس کی ضرورت مومنین کی بنسبت بیان کی جائے، جو لوگ ایک خدا کے پرستار رہے، ہمیشہ اس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم رہے، مخالفین ہاتھوں ناقابل برداشت مظالم سہتے رہے، حتی الوطن عزیز اقارب، دوست احباب، مال دولت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیا وفادار بندوں کی قربانیاں ضائع ہوں گی؟ ان کی محنت وفاداری کا صلہ نہیں، انہیں کچھ نہ ملے گا، انہوں نے جو مصائب جھیلے ہیں اس کا کچھ اجر نہ پائیں گے، اس دنیا میں وہ تا حیات مصائب سے دوچار رہے، مزاحمتوں کا شکار رہے، بہت سے اس حال میں دنیا سے چل بسے اور اپنی اطاعت شعاری کا کوئی بھی پھل نہ چکھا۔ اگر دوسری زندگی اس کی ابدی نعمتیں نہ ہوں تو سوچو کہ ان مقبولان بارگاہ خداوندی کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ کون ہمت کرے گا کہ راہ خدا کے مصائب جھیلے؟ تیسرا بتا رہے ہیں یہاں پہ، جن لوگوں نے مظالم سہے نے کے بعد اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑا، اور ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، آخرت کا بدلہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔
کاش وہ لوگ جان لیتے جو ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ جب مکے والوں کا ظلم تشدد اس درجے تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ابی سینا کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 12 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ مکے سے نکلا، جس کے رئیس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد اور لوگ نکلے جن کی تعداد 73 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور ہجرت کی مصیبتیں برداشت کیں تو ضروری تھا کہ اللہ پاک ان کے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانہ پیدا فرماتے۔ چنانچہ حبشہ کا دار غربت ان کے لیے امن اور عزت کا مہمان سرا بن گیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا دل قبولیت اسلام کے لیے کھل گیا اور وہ ایمان لے آیا، اور آخرت میں جو بلند مقامات، عظیم الشان مدارج اور بے حساب اجر ثواب ملے گا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہجرت جو راہ خدا میں کی جائے اسلام میں بڑی طاعت اور عبادت ہے۔ حدیث میں فرمایا ہجرت تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہیں۔ اس آیت میں مہاجرین کی 4 اوصاف بیان فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یعنی دنیاوی تدبیروں اور مادی وسائل اہتمام کرتے ہوئے بھروسہ صرف اللہ پر ہو، کامیابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔